الف اللہ چنبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں پروگرام میں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات آج بھی بڑے دلچسپ ہیں، لیکن اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ کچھ سوالات جو ہیں تصوف کے حوالے سے اور عام زندگی کے مسائل کے حوالے سے وہ ہم اس پہلے پارٹ میں کریں گے، اور اس کے بعد وقفے کے بعد ہم چونکہ عید قربان قریب ہے تو اس میں پھر قربانی کے کچھ سوالات شامل کریں گے۔ حضرت جی پہلا سوال ہے، سعید احمد خان ہے پشاور سے، یہ کہتے ہیں کہ حلالہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حلالہ کا طریقہ شرعی جو ہے قرآن کریم میں دوسرے پارے میں موجود ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو فارغ ہو گئی بیوی اس کی، صحیح۔ لیکن اگر پھر وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں نکاح کریں تو اس کی بیوی عدت گزارے، صحیح، عدت گزارنے کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرے۔ اچھا، اس سے نباہ ہو سکتا ہے تو اس سے گزارا کرے۔ اچھا، اگر کسی وجہ سے وہ میاں فوت ہو جاتا ہے یا ان کی آپس میں طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عدت گزارے تو پھر پہلے میاں سے نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ ضروری ہے کہ جب دوسری شادی اس نے کی عدت گزارنے کے بعد تو پھر اس کے ساتھ اگر نباہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیونکہ شادی کی تکمیل ضروری ہے، صرف نکاح سے گزارا نہیں ہوگا۔ نکاح کرے، اس کے ساتھ شب بسری کرے، صحیح، اور اس کے ساتھ آباد رہنے کی کوشش کرے، چونکہ نکاح کی شرط یہ نکاح للموقت باطل، جس نکاح میں وقت کی تعیین ہو وہ باطل ہوتا ہے۔ صحیح، 1 رات کا نکاح یا 2 رات کا نکاح، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ نہیں تو یہ تو عام جو اس سے پہلے ہم سنتے آئے ہیں اور عام جو اصلاح ہے وہ تو یہی ہے، اور عام جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں مولوی حضرات وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی حلالہ یہی ہے کہ اگر آپ کو پچھتاوا ہو رہا ہے تو وہ بیگم جو ہے وہ دوسرے کسی شادی کر لے اور 1 رات کے بعد وہ طلاق لے لے اور پھر وہ شادی وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ پہلے کی عدت نہ گزارے تو عدت میں نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا، جہاں سے طلاق ہوئی تو اس کی عدت ہے، اگر عدت شرعی پوری نہ کرے تو دوسرا نکاح کیسے ہو گیا؟ پھر دوسرا نکاح اگر آپ 1 رات کی کریں تو پھر بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ نکاح للموقت باطل، جو نکاح مقرر وقت کے لیے کیا جائے وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ تو یہ تو بڑا عوام پایا جاتا ہے۔ ہاں، تو اس سے یہی اسی لیے ہے کہ 3 طلاقیں نہ دے، 1 طلاق دے، پھر مہینہ انتظار کرے، اگلے طور میں دوسری طلاق دے۔ اب 1 طلاق دی اور 1 مہینہ گزرنے سے پہلے انہیں احساس ہو گیا تو اس میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں، صرف صلح کر دے۔ اچھا، یعنی کہ تیسری طلاق سے پہلے اگر دوسری طلاق دے دیے تو پھر انہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اچھا، دوسری کے بعد نکاح کرنا پڑے گا؟ دوسری کے بعد اگر صلح کرتے ہیں تو پھر نکاح کرنا پڑے گا، اور حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تیسری دے دی تو فارغ ہو گئی۔ اب اچھا، اگر تینوں طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دی جاتی ہیں فارغ ہوگی، اس نے غلطی کی، گناہ کیا، وہ گناہ اسے ہوگا لیکن فارغ ہوگا۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آج کل کچھ قانونی پیچیدگیاں کو چھوڑے، آج کل تو لوگ 7 اکٹھی دیتے ہیں، یعنی جاہل جو ہے وہ کہ میں نے تمہیں 7 طلاقیں دی، بھئی 7 کی کیا ضرورت ہے، تو 3 چاہیے، تو یہ مذاق ہے شریعت کے ساتھ اور یہ الگ جرم ہے۔ اچھا، اگر کوئی 3 طلاقیں نہیں دیتا اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں 7 طلاقیں دے دی تو وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ 3 ہو گئی نا، 4 فالتو
مذاق میں گئی اس پہ اس نے وہ بچا کے رکھ لی ہے تاکہ وہ اس پر جرم لاگو ہوا نا کہ اس نے اللہ کے قانون سے مذاق کیا. اچھا، یہ سعید صاحب یہ آپ کا بڑا اچھا سوال تھا اور یہ واقعی جاننے کی ضرورت میرے لیے بھی آج یہ واقعی ایک نئی بات تھی، کیونکہ حلالے کے بارے میں ہم اکثر یہی تیسری طلاق کے بعد یہ جو مروجہ صورت حلالے کی ہے، اس سے یہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے مولویوں نے رواج دیا ہے. اچھا کہ دوسرے سے شادی ہو گئی، اس سے ہم بستری بھی ہو گئی، پھر واپس نکاح ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ اس نے پہلے کی عدت کس لیے ہے؟ عدت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا تسلی ہو جائے کہ اس کے رحم میں کوئی نطفہ نہیں ہے. صحیح. کیونکہ نطفہ ہو بھی تو حیض آ سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن مسلسل 3 نہیں آ سکتے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یعنی کہ وہ ماں بننے والی اگر ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جائے. پھر اس کی عدت چلی جائے گی بچے کی ولادت تک. صحیح. بچے کی ولادت تک وہ نکاح نہیں کر سکتی. بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہوگی. صحیح. اسی طرح اگر حاملہ ہے اور طلاق دے دی اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، دوسرے دن عدت ختم ہو گئی. اچھا صحیح. ظاہر ہے وہ تو صرف یہ دیکھنا ہے وہ بچے کی پیدائش تک تھی. جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی. صحیح. عدت میں نکاح کی بات کرنا بھی حرام ہے. صحیح. کسی سے یہ کہنا کہ مجھ سے شادی کر لو یہ بھی جائز نہیں جب تک عدت گزر نہ جائے. صحیح. جب عدت گزر جائے تو دوسری جگہ نکاح کرے تو وہ آباد رہنے کے لیے کرے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اگر وہ اس کی ڈیتھ اگر نیت یہ ہے کہ نہیں وہ 1 رات 2 رات 4 رات یہ جائز نہیں ہے، حرام. مطلب وہ یہ حرام ہے. اور یہ محض خانہ پوری ہے کہ چلو ٹوٹل پورا ہو گیا. قرآن میں تو یہ مولوی کیوں اس طرح سے گمراہی کی باتیں کرتے ہیں اور کیوں لوگوں کو حقائق نہیں بتاتے؟ مولوی نہیں کرتے، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں وہ کرتے. اچھا، یعنی کہ وہ جن کے پاس علم کی کمی. مولانا تھانوی سے کسی نے عرض کیا تھا کہ مولوی چور ہو گیا. نے فرمایا نہیں، مولوی چور نہیں، وہ چوروں نے داڑیاں رکھ. اور آپ داڑھی والے کو مولوی کہہ لیتے. یہ جو آج جس کی آپ نے بڑے وضاحت فرما دی ہے اور بڑے مدلل طریقے سے، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے ناظرین نہیں جانتے تھے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید وہ حلالہ اتنا ہی ہے کہ دوسرے سے شادی کرنے کے بعد طلاق کا یہ ہے جی کہ کسی نے 1 طلاق دے دی، پھر ان کی صلح ہو گئی، اس میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں، صرف صلح چاہیے. صحیح. زبانی انہوں نے ٹیلی فون پہ بات کر لی، میاں نے معذرت کر لی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں 15-20 دن بعد آ جاؤں گی. زبانی صلح ہو گئی یا ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، ہاتھ لگا لیا تو ٹھیک ہو گیا وہ طلاق. لیکن آئندہ ان کے پاس صرف 2 طلاقیں جو دی تھی وہ اپنی جگہ قائم ہے. بالکل صحیح ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. پھر انہیں 3 نہیں دینے کی ضرورت. پھر جب 2 دے گا تو 3 ہو جائیں گے. صحیح. صحیح. دوسری دے دی، نکاح کر لے، آپس میں صلح ہو گئی، لیکن اس کے پاس پھر 1 طلاق بچتی. اگر 1 دے گا 3 ہو جائیں گے. لاسٹ چانس. پروفیسر سلطان خان ہے راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی یہ فرما دیجئے کہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اس کی وضاحت فرما دیجئے. کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. اس میں بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. صحیح. لیکن کوئی اور شکل بنا کر داڑھی وغیرہ جبہ شبہ پہن کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ. صحیح. اس لیے خواب میں دیکھنے والے کو 2 باتیں ہیں. ایک تو حلیہ مبارک یاد ہو، کیونکہ حضور کا حلیہ شیطان نہیں بنا سکتا. شیطان کسی بھی اور حلیے میں آئے گا. تو اس نے سیرت کی کتابوں سے حلیہ مبارک، قد مبارک، چہرہ مبارک، رنگت ابرو مبارک حلیہ یاد کر رکھا اور اسے یقین ہو کہ حضور ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں اگر حضور ہوں گے تو کوئی بات شرعی حدود سے باہر نہیں ہوگی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یعنی اگر اسے حلیہ مبارک نہیں آتا اور خواب میں آنے والی شکل کہتی ہے کہ میرا پاؤں چوم لو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک میں کبھی پاؤں دراز نہیں کیا کہ وہ میرا پاؤں چومو. صحیح.
یا کوئی ناجائز کام کرنے کا کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تمہارے لیے یہ جائز ہے، تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ حضور نہیں ہے۔ صحیح، یعنی جو شریعت مطہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کے خلاف کوئی بات وہاں نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو شیطان ہو، تو شیطان ہوگا۔ اور ان شرائط کے ساتھ اگر یہ یقین ہو کہ حضور ہیں تو پھر جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اس کے لیے وہ جو شخص جس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اس کا اپنا بھی فہم اور اپنا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ اور اس کی تعبیر لکھی ہے مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جسے خواب میں زیارت ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی، اس کا خاتمہ ایمان پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نصیب میں یہ کرے جی۔ مدثر رحمان ہے گگو منڈی سے، اور ان کا سوال ہے کہ نفی اسبات کیا ہے اور یہ کیسے کرنا ہے؟ نفی اسبات جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے دو جز ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ نفی ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ الا اللہ، مگر اللہ، یہ اسبات ہو گئے۔ صحیح۔ تو کلمے کے پہلے جس کو نفی اسبات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ میں نفی ہو گئی، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ اسلام دیکھنا ایسا دین ہے کہ ہر جو نظریہ ہے وہ اقرار سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ اس کو مانیں۔ بالکل صحیح۔ اسلام جو ہے انکار سے شروع ہوتا ہے کہ تمام نظریات کا انکار کر دیں کہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ جب دل خالی ہو جائے اب کہیں کہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اسلام کا سبحان اللہ۔ فلسفہ ہے، اسے نفی اسبات کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو چونکہ ذکر قلبی ہوتا ہے اس کا طریقہ اور ہے، لیکن اگر کوئی یہ پڑھنا چاہے تو عموماً بزرگ اس طرح بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ تسبیح پڑھے، آخری جب جائے تو ساتھ محمد الرسول اللہ شامل کر لے۔ لوگ اس طرح سے تسبیحات پڑھا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جب آخری منقے پہ پہنچے تو محمد الرسول اللہ۔ اسے نفی اسبات کا ذکر ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے۔ صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سدرا اسد ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ کیا کچھ ماہ کے بچے کو گود میں بٹھا کر ذکر کیا جا سکتا ہے؟ نہ بٹھایا جائے تو اچھا ہے، صحیح، کیونکہ ذکر میں انوارات ہوتے ہیں اور معصوم بچے کے اعضاء بڑے نازک ہوتے ہیں، اور چونکہ صاف شفاف ہوتے ہیں زیادہ قبول کرتے ہیں، تو اسے کسی نہ کسی فزیکل بیماری کا خطرہ ہے۔ اچھا، اس لیے معصوم بچوں کو ذکر میں نہ بٹھایا جائے تو اچھی بات، تو اچھی بات ہے، صحیح۔ لیکن حرج نہیں ہے کوئی، اگر مجبوری ہے، حرج نہیں ہے، مجبوری ہے اگر، اور ذکر بھی کرنا ہے اور بچہ بھی سنبھال بھی نہیں ماں سکتا، کے بغیر رہتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کی روزانہ معمول نہ بنا لیا جائے، صحیح، صحیح۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہو جائے تو خیر ہے۔ حضرت جی ایک اور سوال سہیل انور گجرانوالا سے، یہ کہتے ہیں کہ ایک عمر رسیدہ شخص جو کوئی بھی کاروبار کرنے سے قاصر ہے اور اس کا آمدن کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں، وہ شخص اپنی رقم بینک میں رکھ کر ماہانہ آمدنی سے گزارا کر سکتا ہے؟ ماہانہ آمدنی نہ کہیں، سود کہیں۔ ہمارے لوگوں کو خام خواہ الفاظ کے ہیر پھیر کا پڑے ہوئے، کم کم سود کو سود، اتنی جرأت تو رکھو، سود کو سود کہہ کر کھاؤ۔ صحیح، کوئی مجبوری سود کو حلال نہیں کر سکتی، بالکل صحیح۔ اگر اس کا کوئی بظاہر ذریعہ نہیں ہے تو کیا اس کا پروردگار نہیں ہے؟ اللہ اکبر، دیکھنا تو یہی ہے نا کہ کیا اس کا رب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ تو شوقیہ سود کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو یہ وہم کھا جاتا ہے کہ جی یہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو کہاں سے بھئی کہاں سے لانا ہے؟ جس نے سود منع کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ تمہیں رزق دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو اسلام ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ اعتماد ہونا چاہیے، اس لیے اس طرح کی کوئی مجبوری جواز پیدا نہیں۔ جب سورج ہر روز نکل سکتا ہے تو پھر روزی بھی مل سکتی ہے۔ وہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا کہ کتنے پرندے ہیں، ان کے پاس کل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان میں کون بھوکا رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب کو رزق دے، سب کو رزق ملتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور عید قربان کے حوالے سے کچھ سوال شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. عید قربان چونکہ نزدیک ہے اس حوالے سے محمد صالح ہے اسلام آباد سے، یہ لکھتے ہیں کہ جی آج کل ایک بحث بہت ہو رہی ہے کہ قربانی کے جانوروں پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے یہ رقم فلاحی کاموں پہ خرچ کی جائے تو بڑے بڑے قومی مسائل حل ہو سکتے ہیں. براہ کرم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. فلاحی کاموں کے لیے قربانی سے کہیں زیادہ رقم ہر سال بجٹ میں مختص ہوتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ کچھ خاص لوگوں کی جیب جس غرقاب میں وہ جاتی ہے، اگر آپ یہ بھی ڈالیں گے تو اسی میں چلی جائے. صحیح. یہ سوال یہاں کا نہیں ہے، یہ سوال اہل مغرب کا ہے. صحیح. کہ مسلمان اتنے جانور سالانہ ضائع کرتے ہیں تو اس کو کسی کام پہ لگائیں تو ہو سکتا ہے یہ ان کا ہے. لیکن اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ عبادت اور معمولات دو طرح کے ہیں. عبادت ہے بندے اور اللہ کا ذاتی تعلق. آپ قربانی کرتے ہیں تو اس میں میری کوئی مداخلت نہیں، صحیح، دوسرے کی نہیں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اسی طرح آپ اپنی نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں تو اس میں کسی دوسرے کا کوئی نہیں، آپ کے اور اللہ کے بہن. سبحان اللہ. عبادات کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتی ہیں اور پھر دنیا میں زندگی کے میدان عمل میں جب آپ جاتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادت برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. ایک تعلق آپ کا ایسا بن جاتا ہے کہ جب آپ کام کرنے لگتے ہیں تو حضور حق ہوتا ہے، آپ کو اللہ پاس نظر آتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو ہر چیز اپنے مقصد کے لیے ہے، ایک چیز کو ایک مقصد کے سے ہٹا کر دوسرے پر نہیں لگایا جا سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگر ایسا کریں گے تو نہ وہ ہوگا نہ وہ ہوگا. تو چونکہ مستشرق یا اہل مغرب تو عقیدے سے آری ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے، ہر عبادت کے اپنی کیفیات ہیں، اپنا ایک رشتہ بنتا ہے اللہ سے. اب آپ مجھے نہیں جانتے تھے، میں آپ کو نہیں جانتا تھا، آپ تشریف لائے پروگرام کے لیے، بالکل ایسے ہی پروگرام کیا آپ، لیکن کیا ایک تعلق بھی بن نہیں گیا؟ بے شک بے شک. لاہور آپ کے سامنے کوئی بات میرے بارے ہوگی تو آپ یقیناً غلط بات پہ تڑپ اٹھیں. یقیناً. میرے سامنے کوئی آپ کا شکوہ کرے گا تو مجھے دکھ ہوگا. یقیناً. ایک رشتہ بن گیا نا، حالانکہ کام تو دوسرا تھا. جی. اسی طرح ہر عبادت اللہ کریم سے ایک رشتہ استوار کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کا متبادل وہ تو نہیں ہے نا. صدقے کے لیے دینا، صدقے کے لیے اب جو قربانی کرتا ہے کیا اس کا صرف قربانی ہے؟ صحیح. اللہ نے اسے اور بہت کچھ دے رکھا ہے، اس کا صدقہ بھی دے، رفائی کاموں پہ بھی لگا. قربانی رفائی کاموں سے روکتی تو نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اگر استطاعت ہے تو پھر اس میں خرچ کیا جائے، لگائے. کرنل احمد خان ہے جی کراچی سے، یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب اگر میرا سوال گستاخی محسوس ہو تو میں پیش کی معذرت خواہ ہوں. نہیں جی، آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. حضرت صاحب کوئی بھی کر سکتے ہیں، حضرت صاحب اس حوالے سے برا نہیں مناتے. یہ فرما دیجئے کہ حج کو مخصوص دنوں میں فرض کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اگر اس کا مقصد محض زیارت کعبہ اور مدینہ منورہ میں حاضری ہی ہے تو وہ تو پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے. اس طرح وہاں بہت رش بھی نہ ہوتا اور ہر شخص اطمینان سے زیارت اور حاضری بھی دے لیتا. مخصوص وقت پہ اپنی مخلوق کے اکٹھے کرنے میں مصلحت یا حکمت کیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ عبادات کی شرائط معین ہے، یعنی ایک خاص طریقے کو عبادت کہا جاتا ہے. اس کا وقت بھی معین ہے، مثلا نماز کا وقت معین ہے، اس کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، کپڑے پاک ہونا شرط ہے، قبلہ رو ہونا شرط ہے، اور وقت معین ہے. بالکل صحیح. عبادات کے اوقات معین ہیں اللہ کی طرف سے. صحیح. اور ان اوقات کی اپنی خاص برکات ہیں، خاص کیفیات ہیں جو دوسرے وقت میں نہیں ہیں. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کون سی عبادت کی جائے تو اس کا حق ادا ہو. صحیح صحیح. روزہ رمضان میں رکھیں گے تو فرض پورا ہوگا،
غیر رمضان میں رکھیں گے نفل ہوگا، قضا ہوگی، فرض نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح حج کے بھی اوقات معین ہیں، اور خاص اوقات میں خاص تجلیات ہوتی ہیں، ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ تو اس کی دینی حیثیت۔ یہ شاید دنیاوی اعتبار سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اللہ کریم مسلمانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ تم ایک قوم، ایک کنبہ، ایک قبیلہ، ایک خاندان ہو۔ سبحان اللہ۔ روئے زمین کے مسلمان ایک قوم ہے۔ صحیح صحیح۔ اور دنیا بھر کا کفر، نبی کریم کا ارشاد ہے الکفر ملۃ واحدہ، دنیا بھر کا کفر ایک قوم ہے، دنیا میں دو قومیں۔ صحیح۔ تو حج کا اجتماع عجمی، عربی، افریقی، شمالی، جنوبی، امریکہ، صغیر، چین، سارے مسلمان جب جمع ہو کر ایک لباس میں ایک وقت ایک سا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ مسلمانوں کی یکجہتی کا ایک مظہر ہے۔ صحیح صحیح۔ اور پھر انہیں بیت اللہ سے نکل کر شترے بے مہار کی طرح منتشر نہیں ہو جانا چاہیے، یہ کیفیت بھی ساتھ لے جانا چاہیے کہ میں اس عظیم قوم کا فرزند ہوں اور اس کا ایک حصہ ہوں، اور تمام حاجیوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو اگر حج کا یہ جو دنیاوی فائدہ ہے یہی مسلمان لے لیں تو کوئی قوم ان کا مقابلہ کر سکتی؟ بے شک بے شک۔ اگر یہ اتحاد کر لیں تو صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو یہ انسانی ذہن ان مصلحتوں کو نہیں پہنچتا جو رب العالمین کے پیش نظر ہیں، اور جو اس نے اپنی قدرت کاملہ سے چیزیں معین کی ہیں ان کی مصلحتیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ ہم اطاعت اختیار کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جی اس چیز سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی ہے جی۔ مسز گل حمید ملک ہیں راولپنڈی سے، یہ کہتی ہیں کہ میرے میاں جب حج پہ گئے تو انہوں نے کسی سے بھی مل کر جانا پسند نہیں کیا اور نہ ہی اپنی واپسی کی تاریخ بتائی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا میں نماز پڑھنے جاؤں تو رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے مل کر جاتا ہوں؟ حج بھی تو نماز ہی ہے اور اسی طرح کا ایک رکن ہے۔ ہمارے رشتہ دار اس بات پہ متعجب ہیں، آپ فرما دیجئے کہ کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ انسان آخر اتنی دور بھی تو جا رہا ہوتا ہے اور اسے مل کر جانا چاہیے۔ الحمدللہ کسی ایک بندے نے تو صحیح کام کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بالکل درست ہے۔ آپ پر حج فرض ہے، آپ تشریف لے جائیں، اہل و عیال کے نان نفقے کا اہتمام کریں، اگر کوئی والدین یا کوئی آپ کی ذمہ داری ہے ان کے نان نفقے کا انتظام کریں، آپ تشریف لے جائیں، واپس آئیں نارمل، آپ نے حج پڑھ لیا، اپنے گھر کے کاروبار میں لگے۔ اب تو یہ فیشن ہو گیا جی، وہ اتنا حج کا خرچہ نہیں جتنا ملاقاتیوں کو جانے سے پہلے کھانا کھلانے کا، اور واپس آؤ تو پھر دعوتیں شروع ہوئی، یہ سارا فضول، اور باقاعدہ ہار پہنائے جاتے ہیں، یہ سارا فضول ہے، یہ دنیاوی رسمیں ہیں اور ان کے لیے حج نہیں ہے۔ حج ہے اپنے عجز و نیاز کے لیے، اور مجھے تو خوشی ہوئی کہ کوئی ایک بندہ تو ایسا ہے جس نے ٹھیک کام کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مبارک ہو جی آپ کو۔ میں اللہ کریم مجھے بڑی دفعہ بیت اللہ شریف لے گیا، میں نے حج صرف 2 کیے ہیں، لیکن میں 15-16 سال ہر سال جاتا رہا، تو کبھی جاتے وقت نہ کسی کو بتایا تھا، نہ کبھی آتے وقت کہ گھر آ جاتے تھے، پتہ ہوتا تھا سب کو، آگے چلے جاتے تھے، سب کو پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ عمل ان کا، یہ ساتھ والی رسومات اس میں خرافات پیدا کرتی ہیں۔ صحیح۔ جسے جانا ہے جائے۔ یا میرے پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، دعا کرے میں خیریت سے آج، میں کہتا ہوں بھئی اتنا خطرہ ہے تو جاتے کیوں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہیں صرف حج میں کیوں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ امریکہ نوکری کے لیے جاتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں، دوسرے ممالک میں ممتاز مفتی لکھتے ہیں نا جی، آپ نے ایک ناول میں لبیک میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب یہاں سے جا رہے تھے ہم لوگ تو سب لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہماری قبریں وہاں پہ بن جائیں اور ہمیں وہیں پہ قبر نصیب ہو جائے تو ہم وہیں پہ رہ جائیں۔ تو جب واپسی پہ فلائٹ لیٹ ہو گئی تو وہاں پہ لوگوں کا حشر دیکھنے والا تھا کہ ہر شخص پریشان تھا کہ یار مجھے پہلے جانا ہے، مجھے پہلے واپس جانا ہے۔ تو واپسی کے لیے وہ اتنے بے چین ہو رہے تھے اور جو جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ تھا عمل، یہ تھا۔ صحیح۔ حسن لطیف ہیں جی حیدرآباد سے، یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے قربانی دینا ہو کیا اس کے لیے بھی ذوالحج کے چاند کے بعد ناخن اور بال ترش ہونا منع ہے؟
حجامت بنانا، سر کے بال درست کرانا، داڑھی مونچھ ٹھیک کرانا، ناخن اتارنا، یہ بہتر ہے کہ ذی الحج کا چاند دکھائی دینے سے پہلے کر لیا جائے. صحیح صحیح. اور پھر قربانی کر کے کیا جائے، یعنی 10 دن میں نہ کیا جائے. تو یہ بہتر ہے عند اللہ. لیکن اگر نہ کیا جائے تو یہ نہ سنت ہے نہ واجب ہے. اچھا، بالکل صحیح. مستحبات میں سے ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو کوئی، اس میں قربانی دینے والا یا نہ دینے والے کی کوئی شرط نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگلا سوال ہے جی آمنہ اسحاق ہیں چیچا وطنی سے. یہ کہتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کے جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فیصلہ کیا. اگر آج ایسا ہی کوئی خواب کسی کو آئے تو وہ کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جملہ غلط ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا. اچھا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. صحیح. اور نبی وحی کے بارے فیصلے نہیں کرتا، نبی وحی کا ہر حال میں اتباع کرتا. سبحان اللہ. سبحان انبیاء کو جو خواب بھی آتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے. اب اسی میں آپ دیکھ لیجئے اسماعیل علیہ السلام کم سن تھے، قرآن کریم نے اندازہ بتایا فلما بلغ معاہ السعی، جب ان کے ساتھ دوڑنے کے، جب وہ چلتے تھے تو ساتھ ساتھ دوڑتے تھے. 5 سال ہوگی، 4 سال ہوگی، 6 سال عمر ہوگی. بالکل صحیح. لیکن چونکہ وہ بھی نبی تھے تو نبوت ان سے بھی وعدہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے بچہ سمجھ کر آپ نہ گھبرائیں اور مجھے خواب نہ سنائیں. یہ آپ کا خواب نہیں ہے، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، آپ اس پر عمل کریں اور مجھے انشاءاللہ آپ صابر پائیں گے. چونکہ آپ کے لیے ذبح کرنے کا حکم ہے تو اس میں میرے لیے ذبح ہونے کا حکم بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو میں بھی اطاعت کروں. تو نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے. صحیح. بعد میں کسی کو خواب آئے، وہ ولی بھی ہو، تو اس کے خواب کے ہم مکلف نہیں ہیں. کوئی خواب ایسا ہے جس میں شریعت کی پابندی کی بات ہو وہ تو ٹھیک ہے، شریعت پہلے سے موجود ہے، بغیر خواب کے بھی ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور اس کے خلاف آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے. ہر بندہ نبی نہیں ہے کہ اس کے خواب پہ عمل کیا. یعنی کہ وہ بات ختم ہو چکی، وہ جو ظاہر ہے کہ جب نبوت ختم ہو چکی، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، تو پھر وہ سلسلے بھی ختم ہو چکے. اب وہ شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ پھر قابل عمل نہیں ہے. اور ہمارے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، جس سے جو خواب آئے اٹھائے پھرتا ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک بندے نے 2 سال پہلے بڑا پریشان کیا، روز 2-4 خواب لکھتا، یہ خواب آیا، یہ وہ تھے فضول تھے. تو میں نے اسے لکھا کہ برخوردار، رات کے کھانے میں 2-4 لقمے بھوک رکھ کے کھایا کرو. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ معدے میں کچھ گیسز کے لیے جگہ ہو، ساری دماغ کو چڑھ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا تو پھر پتہ نہیں کیا خواب، پھر اس کا پتہ نہیں آیا خواب کا. صحیح صحیح. اچھا جی، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اس کو نوٹ فرما لیجئے، 0333495521. اس نمبر پہ آپ ہمیں SMS کر کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid313@hotmail.com. اس پہ آپ ہمیں میل کیجئے، آپ کا سوال ہم شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے. آخر میں حضرت جی کی ایک کتاب نگوش سے اقتباس ہے. آپ فرماتے ہیں، دانشوروں کا یہ قول کہ فطرت بدلنا ناممکن ہے ان افراد کے لیے پرہیز کی حیثیت نہیں رکھتا جنہیں برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو. برکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ برکت طپاں ہے کہ بڑی سے بڑی نفسانی آرزو، عادت و جبلت کو بھی خاک کر دیتی ہے اور انسان بدل جاتا ہے. بندے کی سوچ، اس کی خوشی اور غم کی کیفیت، اس کی شخصیت، اس کا مزاج اور خواہش، غرض ہر چیز بدل کے رہ جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا